السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیرت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، کچھ حالات جو اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر برداشت کیے ہماری وجہ سے۔ تو اس پہ ایک طائف کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں سے مایوس ہوئے تو اللہ کے رسول نے یہ چاہا کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو چلو آس پاس کے سرداروں میں محنت کر لوں اور ان کو جا کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاؤں، تاکہ کچھ لوگ وہاں کے جو ہیں جوان مرد میرے ساتھ ہو جائیں اور میں انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت دوں گا تو میرے لیے ذرا آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول تو اس نیت سے چلے گئے طائف کی طرف، لیکن وہاں جا کر تو معاملہ بالکل سوچ سے بالکل الٹ ہی ہوا۔ اللہ کے رسول نے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے دین کی بات کی، دین کی تبلیغ کی بات کی، لیکن ان لوگوں نے بجائے اللہ کے رسول کی ماننے کی، اللہ کے رسول کو جھڑکا، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیں، اور یہاں تک کہ بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر ماریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تالیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول جو ہیں بہت زیادہ مایوس ہوئے۔ ایک سردار سے بات کی تو اس نے کہا اوہو، آپ ہی کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ دوسرے نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا نہیں تھا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں ایسے شخص کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، اگر تو جھوٹا ہے تو میں ایسی بندے کی بات نہیں سننا چاہتا، اور اگر یہ سچ ہے تو تب بھی میں بات سننا نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول ان سے مایوس ہو کر اور طرف لوگوں کی طرف چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جا کے دعوت دی کہ یار یہ نہیں مانتے، چلو کوئی اور لوگ مان لیں گے، لیکن سب نے ہٹ درمی کا وہ کیا اور اللہ کے رسول کو یہاں تک کہ بچوں کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول 6 میل اور ایک روایت میں آتا ہے 5 میل اللہ کے رسول کو دوڑاتے رہے، اور یہاں تک کہ ظالم جب اللہ کے رسول تھک جاتے تھے تو یہ لوگ بغلوں میں ہاتھ ڈال کے اللہ کے رسول کو کھڑا کرتے تھے اور پھر پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے جو ہیں وہ پتھر بار بار مارنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے دونوں جوتے جو ہیں وہ خون سے رنگین ہو گئے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ کے رسول نے قیام کیا، ایک باغ تھا، ٹھیک ہے، اور باغ میں اللہ کے رسول نے، کافر کا باغ تھا، یقین جانے اس کو بھی اللہ کے رسول کی حالت کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی حالت کو دیکھ کر اس کو بھی ترس آیا، اور وہ خود نہیں آیا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا جس کا نام عداس تھا۔ وہ انگور کا جوس جو ہے، انگور کا شربت لے کے اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ پی لیں۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر یہ دین کی محنت اتنی حاوی تھی، تبلیغ کی محنت، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کیا وہ پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ میرا نام عداس ہے۔ پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا، تم تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے سے ہو۔ تو عداس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بالکل، وہ بھی اللہ کا رسول ہے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے، ان کی طرف بھی وہی بھیجی جاتی تھی، میری طرف بھی وہی آتی، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس بات پر وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اللہ جل شانہ نے خوشخبریاں سنائی۔ کچھ ایک قبیلہ جنات کا آیا جو کہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو اللہ کے رسول کو اللہ نے مسرت پہنچائی۔ حالانکہ اللہ کے رسول جب تھک کر بیٹھے تو ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو میرے ذمہ پہاڑوں کی خدمت ہے، تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ سب لوگ بیچ میں کچل جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے
جو اللہ کی پرستش کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ کے رسول نے وہاں پہ بھی جو ہے ہمارا ساتھ دیا. وہاں پر بھی کہا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے. تو فرمایا کہ کیا ہوا کہ ان کی نسلوں میں، طائف کی نسلوں میں سے محمد بن قاسم جیسا انسان پیدا ہوا، جو کہ پاکستان آیا اور الحمدللہ مکہ مکرمہ، طائف اور یہ سارا جگہ کراس کرتے کرتے پاکستان میں کراچی تک پہنچا. تو آج جو ہم پاکستان کے اندر جو ماں کی گود میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کی برداشت ہے، یہ اللہ کے رسول کی گمان ہے، یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہ چیزیں ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بدولت، اپنی محنت کے بدولت مسلمان ہوئے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے نا ماں باپ کی وجہ سے، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کے رسول نے اس زمانے میں آج سے 1450 سال پہلے محنت کی، ماریں کھائیں، دعائیں، لوگوں کی جو ہے گالیاں، گرم سرد ہر قسم کے حالات سے، اور ان سب حالات کی برداشت پر اللہ جل جلالہ نے ان کو حضرات صحابہ جیسا مجموعہ دیا، اور اللہ کے رسول اور صحابہ نے مل کر پوری دنیا میں محنت کی، اور آج ان کی برکت سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ پاک مجھ اور آپ کو عمل کی توفیق دے. اگر میں اور آپ بھی دین کی محنت کریں گے، اس طرح اللہ جل جلالہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا ہدایت کے راہیں ہمارے لیے بھی کھولے گا، اور ہمارے ذریعے لوگوں کے لیے بھی ہدایت کے راستے کھولے گا. کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آخری طبقے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اس طریق سے جس طریق سے پہلے طبقے کی ہو، یعنی حضرات صحابہ کرام کی. تو حضرات صحابہ کرام نے محنت فرمائی، تو اللہ جل شانہ نے نا ان کی وجہ سے ہدایت کے ہوائیں چلا دیں. آج اگر ہم بھی اس طریقے سے محنت کریں گے تو اللہ پاک ہماری وجہ سے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.